نصرت جہاں ناز سلام عرض کرتی ہے۔ سامعین، کسی بھی شے کی کمی یا کثرت انسان کی جسمانی، ذہنی، جذباتی اور روحانی نشو و نما اور صحت کے لیے نقصان دہ ہے، پھر وہ چاہے غذا ہو یا ورزش، تفریح ہو یا مشقت، پھرتی ہو یا سستی۔ ایک غیر متوازن و غیر معتدل طرز زندگی اس کی عمومی صحت اور سکون کے لیے زہر قاتل کا کام دے گی۔ تبھی انسان جسے اس خالق عظیم نے اپنی تخلیقات میں سے بہترین تخلیق قرار دیا، آج اسی عدم توازن کے باعث بے سکونی کا شکار ہے۔ وہ انسان جسے اس کے رب نے تمام نعمتوں سے نوازنے کے بعد ان نعمتوں کے استعمال کا طریقہ بھی بتا دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانیت کے لیے نمونہ بنا کر پیش کیا۔ آج ہم اپنی بسیار خوری یعنی اوور ایٹنگ کے باعث طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر، شوگر، ایستھما، ہارٹ سٹروک، پیرالسس، کینسر، اسکن الرجیز۔ کون سا مرض ہے جس سے انسانوں کی ایک کثیر تعداد دو چار نہیں۔ ان عوامل کے علاوہ جو فضائی آلودگی یعنی انوائرمنٹل پولوشن کا سبب بنے ہیں، اس کی بڑی وجہ وہ غیر معتدل طرز زندگی یعنی امبیلنس لائف سٹائل ہے جس کا آج ہم شکار ہیں۔ اگر ہم اپنے روزمرہ کے روٹین پر ایک سرسری سی بھی نظر ڈالیں تو ہمیں اس کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کہاں کہاں غلط ہیں۔ آج ہم نے کچھ ایسی باتوں کو محور زندگی بنا لیا ہے جن کا حقیقی زندگی سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ یہ زندگی جو ہمیں کچھ وقت کے لیے ملی ہے، حق تو یہ تھا کہ یہ اسی اسلوب سے گزاری جاتی، یوں جیسے فلائٹ کے دوران کہیں سٹاپ اوور ہوتا ہے اور ہم ٹرانزٹ میں ہوتے ہیں تو ساتھ میں سوائے تھوڑے سے ضروری سامان کے جس کی ہمیں دوران سفر ضرورت پڑ سکتی ہے، ہم ایکسٹرا بیگیج کچھ بھی ساتھ نہیں رکھتے۔ مگر یہی اصول جو کہ بہر صورت کیا جانا چاہیے تھا، ہم نے اپنی زندگی پر اپلائی ہی نہیں کیا۔ اور ویسے ہی جیسے بچپن میں اسکول جاتے ہوئے کم عمر بچے راستے میں رنگ برنگے کھلونے یا کوئی تماشا دیکھنے رک جاتے ہیں اور پھر انہیں ہوش ہی نہیں ہوتا کہ ان کی کلاسز مس ہو رہی ہیں، بالکل اسی طرح ہم بھی دنیا کی رنگینیوں میں اتنے محو ہو گئے ہیں کہ ہمیں یاد ہی نہیں رہا کہ یہ دنیا تو ہماری عارضی قیام گاہ، ہمارا ٹیمپرری ابوڈ ہے۔ خیر، یہ تو ایک الگ موضوع ہے کہ ہمیں چاروں ناچار ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہی پڑے گا، کیونکہ چاہے ہمارے دلوں میں ایمان کی کوئی رمق باقی ہو یا نہ ہو، اس بات سے تو کوئی بھی انسان انکار نہیں کر سکتا نا کہ موت تو برحق ہے اور ہر ایک کو آنی ہے۔ مگر جو بات آپ کی گوش گزار کرنا تھی وہ یہ تھی کہ دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر جہاں ہم اپنا مقصد زندگی گنوا بیٹھے ہیں، وہیں ہم نے ایک جز وقتی عمل یعنی غمی روزگار کو مرکز نگاہ بنا لیا۔ نتیجے میں ہوا یہ کہ مینز آف ارننگ، مینز آف لیونگ رہنے کے بجائے ایمز اینڈ گولز آف لائف بن گئے، کیونکہ دنیا میں نظر آنے والی تمام رنگینیوں کو حاصل کرنے کا بس یہی ایک واحد ذریعہ نظر آیا، اور اس تگ و دو میں ہم نے سب کچھ گنوا دیا۔ اب کیا کچھ گنوایا یہ ہم کسی اور وقت ڈسکس کریں گے۔ ابھی اسی موضوع پر رہتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ اس بات نے ہماری جسمانی اور ذہنی صحت پر کیسے اثر کیا۔ چونکہ پیسہ کمانا اور خرچ کرنا آج کی دنیا میں ایک سٹیٹس سمبل بن گیا ہے تو اس کی تگ و دو میں سبھی لگ گئے، پھر چاہے وہ ایک ریڑھی والا ہو یا ملٹی ملینر، کیونکہ خواب تو آنکھوں میں سبھی سجاتے ہیں نا۔ اب چاہے وہ نرم مخملی بستروں پر خواب خرگوش کے مزے لینے والے ہوں یا فٹ پاتھ پر سونے والے، بس ہوا یوں کہ خوابوں کا محور بدل گیا۔ جو خواب بہشتوں کے حوالے سے دیکھے جانے تھے، اسے ہم اسی دنیا میں پورا کرنے میں جٹ گئے، and literally بیلوں کی طرح جٹ گئے۔ زندگی کا ہر پازیٹیو ایٹریبیوٹ کمپرومائز کر کے، سخت مشقت کر کے کس کام میں لگ گئے؟ پیسہ کمانے میں۔ یہ ہمارے لیے اتنا اہم ہو گیا کہ انسانیت کے باقی تمام اصول پیچھے رہ گئے۔ سچائی، ایمانداری، امانت داری، انصاف پسندی، وعدوں کا پاس رکھنا، حسن اخلاق، تمیز و تہذیب، بزرگوں کا ادب، بچوں سے شفقت، آپسی خلوص و محبت، عاجزی و رواداری اور اچھے رویے، بس یاد رہا تو صرف اور صرف پیسہ کمانا اور کما کر اپنی خواہشوں کی تکمیل کرنا۔ پھر اگر اس تکمیل میں کوئی روندا جائے تو ہماری بلا سے۔ اب یہاں یاد رکھنے کی بات یہ ہے
کہ انسان جس انداز میں تخلیق کیا گیا ہے اس کے کچھ جسمانی اور کچھ نفسیاتی اور کچھ روحانی تقاضے ہیں. جب تک وہ پورے نہ ہوں انسان مکمل طور پر صحت و سکون سے آشنا نہیں رہتا. اس مادہ پرستی بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ریٹ ریس نے ہماری زندگی کے مختلف پہلوؤں کو متاثر کیا ہے. جو روحانی اقدار یعنی اسپرچل آسپیکٹس تھے انہیں اگنور کرنے کی باعث انسان کی نفسیاتی الجھنیں بڑھ گئیں اور جسمانی امراض جڑ پکڑ گئے. پھر روح کی پیاس اور بے چینی کے علاوہ سونے پر سہاگا یہ ہوا کہ انسان جتنا ذہنی مشقت میں مبتلا ہوتا گیا اتنا ہی فزیکل کمفرٹس کا عادی ہوتا چلا گیا. نئی نئی ایجادات نے گھر بیٹھے طرح طرح کی غذاؤں کا حصول آسان بنا دیا. یہ طرح طرح کی غذائیں جو عموماً پروسیسڈ ہوتی ہیں غذائیت میں کمزور اور زبان کے چسکے میں بھرپور ہوتی ہیں. ان غذاؤں اور ذہنی سٹریس نے مل کر ہمیں پوری طرح اپنے حصار میں جکڑ لیا. ہم ذہنی اور جسمانی امراض کا شکار بھی ہوئے اور روحانی طور پر مفلوج بھی. اور یہ صرف آج کی کہانی نہیں بلکہ برسہ برس سے یہ ہوتا چلا آ رہا ہے. یہ اور بات ہے کہ اب یہ اپنے نقطۂ عروج پر پہنچ چکا ہے. اس صورتحال کے کئی حل ہیں جو وقتاً فوقتاً ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں. کبھی دوا کی صورت تو کبھی علاج یا پرہیز کی شکل میں یا پھر ذہنی و جسمانی ورزش کے طور پر. مگر یہ وقتی اور شارٹ ٹرم سولوشنز ہیں. لانگ ٹرم اور دیر پا حل تو صرف اور صرف ایک معتدل و متوازن طرز زندگی یعنی بیلنس لائف سٹائل ہی ہمیں عطا کر سکتا ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہترین حل مہینے میں کم از کم 3 نفلی روزے اور کھانا کھاتے ہوئے اشتہا کے ختم ہونے سے پہلے ہی کھانے سے ہاتھ روک لینے میں بتایا ہے، اور اسے آج ہماری سائنس بھی سپورٹ کرتی ہے. اس کے علاوہ جم کی مہنگی مہنگی ورزشوں کی جگہ اگر ہم کھلی فضا میں سانس لینے کے ساتھ ساتھ کچھ دیر پیدل چل لیں یا پھر جنہیں میسر ہو وہ سائیکلنگ یا سوئمنگ کر لیں تو کہیں پیٹرول اور کہیں پیسے کی بچت بھی ساتھ ساتھ ممکن ہے. یہ تو تھا جسمانی صحت کے حوالے سے اعتدال. اب بات کرتے ہیں کچھ ذہنی اور روحانی صحت کے بارے میں. یوں تو آج تک جو کچھ مذہب کو لے کر باتیں کی جاتی رہی ہیں ہم انہیں اکثر نظر انداز ہی کر دیتے ہیں، کیونکہ جو کچھ ہمیں سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے اور جو آسانی سے حاصل بھی ہو رہا ہوتا ہے وہی ہمارے لیے پرکشش بھی زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے دسترس اور ریچ میں ہوتا ہے نا. اور یہ رویہ عام طور پر سب سے زیادہ عالم شباب میں ہوتا ہے، کیونکہ تب انسان یوں محسوس کرتا ہے گویا وہ ساری دنیا سر کر کے آسمان بھی چھو سکتا ہے. باقی اللہ کی اور دوسری دنیا کی باتیں ہمیں کہانیاں لگتی ہیں. وہ تو جیسے جیسے وقت اور تجربات ہمارا میچورٹی لیول بڑھاتے ہیں یا پھر حالات و واقعات ہمیں گھٹنوں پہ لے کر آتے ہیں ویسے ویسے ہماری توجہ اس طرف مبذول ہونی شروع ہوتی ہے. مگر مانے یا نہ مانے حقیقت بہرحال یہی ہے کہ اس خالق عظیم نے ہماری تشکیل کچھ یوں کی ہے کہ اس کی عبادت اور اطاعت ہماری روحانی صحت کے لیے بھی اتنی ضروری ہے جتنے کہ غذا اور ورزش ہماری جسمانی صحت کے لیے. اس کی ذات پر یقین اور ایمان، اس کی مخلوق کے ساتھ خیر کا معاملہ، اس کے احکامات کی اطاعت، اس کی عبادات کی پیروی، یہ تمام اعمال نہ صرف یہ کہ ہماری ارواح کو سکون بخشتے ہیں یعنی اسپرچل سیٹسفیکشن عطا کرتے ہیں، بلکہ ہماری سوچ اور ذہنی استعداد کو بھی بااعتماد یعنی ہمیں ایموشنلی اینڈ مینٹلی کیپیبل بناتے ہیں. فضول خرچی سے اجتناب اور اخراجات میں میانہ روی نمود و نمائش سے محفوظ کر کے اللہ کی ذات پر یقین کامل اور ذہنی آسودگی بھی عطا کرتی ہے. پھر صدقات کی عادت ہمارے دلوں میں نرمی اور دوسروں کے لیے ہمدردی اور ایمپتھی کے جذبات پیدا کر کے ہمارے اپنے رزق میں برکت، سوچ میں وسعت اور جذبات میں ہم آہنگی پیدا کر دیتی ہے. اور ان تمام باتوں کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ ہم میں ہماری زندگی کا مثبت رخ دیکھنے کا حوصلہ اور پازیٹیو ایٹیٹیوڈ پیدا کر دیتے ہیں، اور منفی پہلوؤں یعنی نیگیٹو ایٹریبیوٹس کو نظر انداز کر دینے کے ہنر سے بھی آشنا کر دیتے ہیں. یوں زندگی ایک خوشگوار ڈگر پر گامزن ہو جاتی ہے. تو آئیے آج ہی سے کیوں نہ ہم بھی ایک معتدل اور متوازن طرز زندگی، ایک بیلنس لائف سٹائل اپنانے اور اسے گزارنے کی کوشش شروع کر دیں کہ اسی میں ہماری اوور آل صحت کا راز بھی ہے اور ہمارے خالق کی رضا بھی. نصرت جہاں ناز کو اب اجازت دیجیے.
اللہ نگہبان۔